بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، اہم سیاسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ نیب آرڈیننس، ترمیمی نیب آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے اور یہ اب اپوزیشن کی کورٹ میں بال جا چکی ہے۔ مسلم لیگ نواز مکمل طور پہ مزاحمت کر رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی 50-50 ہے، کیونکہ اس سے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی مستفید ہونا ہے۔ مسلم لیگ نواز کہتی ہے کہ جناب ہماری اننگز ختم ہو چکی، ہم نے جو کچھ مصیبتیں برداشت کرنا تھی کر لیں، تو اب ہم فائدہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور موجودہ صوبائی حکومتوں کو کیوں دیں۔ مسلم لیگ نواز کے اندر کی بھی کچھ پالیٹکس ذرا گرم ہے، تو اس لیے اس حوالے سے ہم نے آج خاص طور پہ مدعو کیا جی پاکستان مسلم لیگ نواز کے انتہائی سینئر رہنما ہیں رانا تنویر صاحب، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں اور کافی مؤثر آواز سمجھے جاتے ہیں اور باتیں کچھ کھل کر بیان بھی کر دیتے ہیں، پارٹی کے اندر بھی اور پارٹی کے باہر بھی۔ اس لیے ہم نے رانا صاحب کو بلایا ہے۔ چوہدری صاحب سٹارٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا تنویر حسین ہمارے بہت ہی محترم ہیں اور جو بھی نپی تلی گفتگو کرتے ہیں پارٹی لائن سے تو نہیں ہٹتے، لیکن ایک محب وطن سیاستدان ہے، وی آر فاؤنڈ آف ہیم۔ رانا صاحب، اب آپ کی مسلم لیگ نون جو ہے اس کے 3 دڑے ہیں یا 6؟ چوہدری صاحب، میں نے ہمیشہ آپ سے توقع کی ہے کہ آپ دوستی کو ترجیح دیں گے برادری کے اوپر، لیکن آپ جب شرارت کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہیں برادری تہاڈی پارٹی سے ساڈا کوئی برادری والا پرومیننٹ رہا ہی نہیں۔ چلے اچھا، میں نے بتایا کہ آپ ہمیشہ بڑے اچھے دوست ہیں، کیونکہ ہمارا کافی پرانا واسطہ ہے، بہت زبردست۔ لیکن یہ جو بات بھی ہیں، میں نے آپ کو بالکل ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ پارٹی کے متعلق کچھ امپریشن ہے یا ایک پرسیپشن کریٹ کر دی گئی ہے، قائم کر دی گئی ہے، اس میں میڈیا کا خاصا ایک ہاتھ ہے یا رول ہے کہ جو پارٹی بڑی متحد ہے، یکجا ہے، یکجہتی کے ساتھ آگے جا رہی ہے میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے وہ قائد ہیں، وہ پارٹی کے سربراہ ہیں اور پارٹی میں جو بھی فیصلے فائنل ان کے ہی ہوتے ہیں، کہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو اگر اس قسم کی شخصیت موجود ہو تو پھر دڑے، جس انداز سے آپ بات کر رہے ہیں، وہ دڑے نہیں ہو سکتے۔ البتہ رائے پارٹی میں مختلف ہوتی ہیں، کیونکہ میڈیا ہے، چینل ہیں، لوگ جا کر کوئی نہ کوئی بات ایسی کرتے ہیں جس سے یہ تاثر جاتا ہے، لیکن جو دڑے والی بات ہے وہ ہر پارٹی میں رائے مختلف ہونے کی وجہ سے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن کیونکہ وہ اس طرح ٹارگٹ نہیں ہے میڈیا کی طرف سے، پیپلز پارٹی میں بھی اعتزاز احسن صاحب کی گفتگو کریں، آپ خورشید شاہ صاحب سے بات کریں، تو کسی طریقے سے بھی آپ کو کچھ لوگ ملیں گے جو مختلف سوچ رکھنے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح تحریک انصاف میں تو خیر بہت سارے دڑے ہیں، بہت ساری آف دا ریکارڈ جو باتیں ہمارے ساتھ کرتے ہیں، ایون سینئر لوگ جو ہمارے ساتھ بات چیت کرنے آتے ہیں مختلف ایشوز پہ، لیجسلیشن کے حوالے سے یا کوئی اور ایشو ہو، اس میں چوہدری صاحب آپ کو بتا رہا ہوں، وہ جب وہاں بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں پرائیویٹ طور پہ، وہ بڑی مختلف ہوتی ہیں پارٹی کے متعلق اور پارٹی قیادت کے متعلق۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر مسلم لیگ نون کے متعلق دینا کہ وہاں دڑے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب رانا تنویر حسین، میں نے کہا ہم ہمسائے بھی ہیں، یعنی ننگل اور مرید کے ہر دو سولدہ کنہ کو فاصلہ ہے، یو انڈرسٹینڈ۔ بات یہ ہے کہ پہلا تو بڑا تضاد آپ کا یہ ہے جی، کیا میں نے کہا اس لیے کہہ رہا ہوں آپ جند جان ہے ہماری۔ مہربانی۔ پہلے مجھے یہ بتائیں، سب سے بڑا تضاد آپ کا یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب غلط یا صحیح نااہل ہو گئے 28 جولائی 2017، تو اس کے بعد ان کو سزائیں بھی ہو گئیں اور مریم نواز کو بھی سزائیں،
تو آپ ان کو قیادت کیوں مسلط کرنا چاہتے ہیں پارٹی پر اور قوم پر؟ مجھے اس کا تو جواب آج تک آپ نے دیا نہیں ہے۔ دیکھیں میں جیسا میں آپ کو پھر کلیئر یہ چیز کرتا ہوں جو آج کل چلی ہوئی ہے کہ وہ نااہل ہیں، ڈسکوالیفائی ہیں، وہ تو الیکشن لڑ نہیں سکتے نہ پارٹی کی اس طرح ڈی جیورو کی میں بات کر رہا ہوں، اس کی سربراہی کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ پارٹی کے ان کے متعلق یا پاکستان کے قانون کے مطابق وہ پارٹی کے صدر نہیں ہو سکتے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری شخصیت دنیا میں ایسی ہیں جو ضروری نہیں کہ وہ پریکٹیکل پالیٹکس میں آ کے کچھ الیکشن لڑیں یا پرائم منسٹر بنیں یا پارٹی کی وہ ڈی جیورو والی بات جو ہے وہ پوزیشن میں آ کے تو پارٹی کی سربراہی لیں، لیکن ایک ایسی پارٹی میں مثلا میں گاندھی کی مثال آپ کو دوں۔ گاندھی جب اس وقت کا ٹائم آپ دیکھیں تو نہرو پریکٹیکل پالیٹکس میں تھے، نہ وہ الیکٹرل پروسیس میں یا الیکٹرل پالیٹکس میں تھے، وہ پرائم منسٹر بنے، لیکن گاندھی جی صدر نہیں رہے کبھی بھی کانگریس کے۔ لیکن ان کا رانا صاحب آپ دیکھیں، رانا صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ گاندھی صاحب کو کبھی بھی سزا نہیں ہوئی اور کبھی بھی وہ ڈسکوالیفائی قرار نہیں ہوئے، کبھی بھی ان پہ کرپشن کا دھبا نہیں تھا۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہسٹوریکلی پریکٹیکلی گاندھی کی مثال اور نہرو کی مثال یہاں بنتی نہیں ہے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمارا کلچر ہے خاندانی سیاست کا، موروثی سیاست کا، ان کا ووٹ بینک ہے، اور اس اعتبار سے ڈیفیکٹو نواز شریف صاحب ہیں، ڈیجورے جو ہیں وہ نہیں بن سکتے، شہباز شریف صاحب کے پاس ہے وہ قیادت، کیونکہ ابھی تک ان پہ کسی قسم کی کوئی ان کو سزا نہیں ہوئی، کوئی ریفرنس نہیں ہے، اس طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن نہرو کی مثال تو فٹ نہیں بیٹھتی۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب یہ کلچر نہیں تھا، ورنہ اگر اس وقت کلچر ہوتا تو گاندھی جی کو کئی دفعہ ڈس اوبیڈینس، جب تحریک تھی موومنٹ آف ڈس اوبیڈینس کی یا سول نافرمانی کی، تو اس وقت بھی بہت ساری ان کو کئی دفعہ اس طرح کی پوزیشن سے گزرنا پڑا۔ رانا صاحب وہ آزادی کی تحریک تھی، نہیں آزادی دیکھیں نا، یہی بات ہے، آزادی کی تحریکیں ہیں۔ اس وقت میرا نہیں خیال کہ کوئی نواز شریف صاحب یا مریم صفدر صاحبہ کوئی آزادی کی تحریک چلا رہی ہیں یا ایک وہ بیفور پارٹیشن والا معاملہ ہے، تو یہ مثال کچھ فٹ نہیں بیٹھتی۔ میں یہی کہتا ہوں کہ اس وقت یہ کلچر نہیں تھا کہ جو بھی پولیٹیکل مخالف ہو اس کو آپ لیبل کر دیں، کرپشن کے چارجز لگا دیں اور اس کو اس طرح کی سزائیں دلا دیں اور اس طرح کا ماحول ہو۔ اب اگر میں مثال دوں، وہ جو اقامہ پہ سزا ہوئی ہے پاناما سے ہم چلے تو اقامہ پہ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں نا، وہ لائف ڈسکوالیفیکیشن، تو اس کو میرا نہ دل سے آپ مانتے ہیں نہ کوئی دنیا میں اور کوئی بندہ مانتا ہے۔ تو یہ دوسری آپ نے مومنٹ کی بات، اس وقت چوہدری صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف ایک مکمل کرنے لگا ہوں۔ اس وقت سیکرٹ جو تھی یہ چیز تھی بڑی، ایک اس کی اہمیت ہے، ایک جو مومنٹ تھی آزادی کی۔ لیکن اس وقت جو ہماری پارٹی کی جدوجہد ہے وہ آئین کی بالادستی، اس کی پاسداری کے لیے یا شفاف الیکشن کے لیے، جو آئین میں دیے ہوئے ہیں کہ صاف شفاف الیکشن ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کی بھی یہ کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے کہ وہ صاف شفاف الیکشن کا انعقاد کرائیں اور انشور کریں۔ تو اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ایک مومنٹ تھی، آف کورس کہ اس کی میں جو پوزیشن حیثیت ہے وہ آپ کوئی ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں، لیکن آج جو جدوجہد ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیموکریٹک اور پولیٹیکل جو جدوجہد ہم کر رہے ہیں وہ بہت بڑی بات ہے کہ ان کی بالادستی ہو، قانون کی حکمرانی ہو۔ وہ تحریک جو تھی، رانا صاحب، چوہدری صاحب آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایک چوہدری صاحب چھوٹا سا ایک پوچھ لوں پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ وہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند پہ انگریز قابض تھا غیر قانونی طور پہ جبراً، کوئی انسانی حقوق نہیں تھے، کوئی سیاسی حقوق نہیں تھے، کوئی آئین نہیں تھا، اور کالا قانون، کالا جنگل یہ تھا۔ تو اس لیے نواز شریف صاحب کو سزا ملی ہے، آزاد عدلیہ نے دی ہے، اور وہی آزاد عدلیہ ضمانتوں پہ بھی رہا کر رہی ہے، اس سے ریلیف بھی مل رہے ہیں۔ آپ نے بات کی پاناما کی اور اقامہ کی،
اقامہ کیا اقامہ کا وجود نہیں تھا؟ کیا ہمیں سوٹ کرتا ہے رانا صاحب کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہو اور 22 کروڑ عوام اس کو اپنا لیڈر مانتے ہوں اور وہ ایک انتہائی چھوٹے سے ملک میں ایک اقامہ لے کے مینیجر کا بیٹھا ہو اور وہاں پہ اپنی مراعات لینے کے لیے یا کچھ بھی وہاں پہ وہ اقامہ لے کے بیٹھا ہو، ورک ویزے کے طور پہ وہاں پہ کام کر رہا ہو؟ کیا یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے؟ دنیا بھر میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ پھر آپ دوسری بات، جو نواز شریف صاحب کو اقامہ پہ تو فوراً سزا ہوئی کیونکہ سپریم کورٹ نے اس وقت اس کی ڈومین میں تھا، اور سپریم کورٹ کے جب سامنے وہ پیپر رکھے گئے تو پاناما میں بھی ان کو سزا ہوئی ہے کرپشن کے الزام میں، وہ سزا یافتہ ہیں، وہ مفرور ہیں، اس وقت وہ مطلوب ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پاناما اور اقامہ کو آپ الگ الگ کریں. اقامہ میں وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے، اگر اقامہ نکال بھی تھے تو اس وقت بھی سزا یافتہ ہیں نواز شریف صاحب، اور وہ احتساب عدالت نے دی ہے سزا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی اپیل ہے، وہ نہیں آ رہے. میں صابر شاکر صاحب، مجھے بڑے آپ محترم ہیں، مجھے آپ کے خیالات اپنی پارٹی اور اپنی قیادت کے متعلق خیالات کا پتہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود میں ضرور چیزوں کو آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے آپ کبھی اس سچویشن میں آئیں کہ آپ کو جلا وطن کر دیا جائے اور آپ کی جو موومنٹ ہے وہ ریسٹرکٹ کر دی جائے، اس طرح کے ان کے پاس کوئی ایسے ڈاکومنٹس نہ ہوں. تو کسی چیز میں وہ بھی اپنے بیٹے کی اگر کوئی کمپنی ہے تو اس میں ایک کوئی اپنے ٹریولنگ کے لیے کوئی ایک چیز فیسلٹی کے لیے کوئی کام کیا جائے، اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں تھی. لیکن میں یہاں بتاتا ہوں جس عدلیہ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اور بھی لوگوں کے اقامہ تھے، ہمارے ایک دوست کے پاس بھی اقامہ تھا اور ان کو بھی ڈسکوالیفائی کیا گیا اسی طرح ہی، لیکن فائنلی ان کو اجازت دی گئی کہ آپ جا کے الیکشن لڑیں، اور وہ الیکشن لڑ کے آج بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں، میرے بہترین دوست ہیں. تو یہ آپ کے ریکارڈ آپ کے سامنے ہے یہ سارا، تو اس کو آپ کس طرح ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کہ اچھا میں نے سوال کرنا ہے یار، آپ آگے سے آگے چلے جاتے ہیں. اس پہ بھی ذرا کسی وقت ٹھنڈے دل سے غور کریں. جی چور صاحب. رانا صاحب آپ کی آپ تو کہتے ہیں کوئی دڑا نہیں، میں بھی مان لیتا ہوں کوئی دڑا نہیں ہے. پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ رانا تنویر سمیت پارٹی کی 2 درجن کے قریب سینئر لیڈرشپ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ 2023 یا اس سے پہلے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں، اگر شہباز شریف کی اور اس وقت جو پارٹی کی ڈی جورو اور ڈیفیکٹو قیادت ہے ان کی پالیسی پوسچر اور اس ایجنڈے پر اگر پارٹی چلتی ہے تو ان کو لیول پلینگ فیلڈ یا برابری کا میدان مل سکتا ہے. یہ جیتے یا ہارے یہ عوام کا فیصلہ ہوگا جو آخری ہوگا. اور دوسرے وہ ہیں، وہ بجائے آپ کے مخالفوں سے لڑانے کے، یعنی عمران خان اور پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنے کے، پیپلز پارٹی اور زرداری کا مقابلہ کرنے کے، مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو فوج اور عدلیہ اور ریاستی عدالتوں سے لڑا دیا جائے. یہ کہاں کی دانشمندی ہے؟ میں اس کا جواب چاہتا ہوں. اور آپ نے 1-2 دفعہ اس طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ ہمیں معروضی اور گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کر پالیسی بنانی چاہیے اور چلانی چاہیے. لیکن جو چوہدری صاحب آپ بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ نے خود ہی کر دی کہ ملے گا لیول پلے جو فیلڈ ہے وہ ملے گا آپ کو تب اگر اس قسم کا کوئی فیصلہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہی تھوڑی سی اس طرف اشارتاً باتیں کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، یہ ایک شفاف الیکشن ایک کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے، وہ ملنا چاہیے چاہے کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے، لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈائریکشن صحیح نہیں ہے، ہمارا کوئی اور پارٹی میں دڑے بندی ہے یا ہم نے خدمت نہیں کی، یہ بہتر لوگ خدمت کر رہے ہیں یا پیپلز پارٹی نے کی ہے یا پی ٹی آئی نے خدمت کی ہے، تو اس میں لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے. ہم آج بھی کہتے ہیں آپ صاف شفاف الیکشن کرا دیں اور اسی حال میں آپ دیکھ لیں گے رزلٹ کیا آتا ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ میرے متعلق بات میں بتاؤں کہ جی میرا ایک خیال ہے کہ الیکٹرل جو پروسیس ہے وہ اب ٹائم آنے والا ہے، تو ہمیں اس پہ بھی
فوکس کرنا چاہیے، اس کی طرف ہی ہمیں توجہ دینی چاہیے اور تیاری کرنی، پارٹی کو مضبوط کریں، پارٹی کی تنظیم سازی مضبوط کریں، جس طرح نواز شریف صاحب نے پچھلے دنوں میں ڈویژنل کنونشن بھی کی ہیں اور ڈائریکشن دی ہیں کہ آپ یونین کونسل کی سطح پہ تنظیم کو مضبوط کریں، کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ جو چیلنجز ہیں ہمیں ان کے لیے ہمیں تنظیم کو مضبوط کرنا ہے، موبلائز کریں، آپ جائیں عوام میں اور عوام کو بتائیں کہ پی ٹی آئی نے کیا کیا ہے، پرفارم کیا ہے، ہم نے کیا ڈلیور کیا تھا پچھلے 10 سالوں میں. تو یہ ساری چیزیں، وہ بھی دونوں چیزیں ہیں. ایک صاف شفاف الیکشن کی ہم بات کرتے ہیں، دوسرا الیکشن کے لیے بھی ہم تیاری کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ تعالی. وہ آپ کی درست ٹھیک بات ہے، کیونکہ ہم الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہاں پہ کچھ اپنا ویژن یا اپنا پروگرام امپلیمنٹ بھی کرنا ہے تو تبھی ہے نا کہ ہم الیکشن جیت کے آئیں اور ایک اچھی حکمرانی دیں، پاکستان کو ایک خوشحال پاکستان، لوگوں کو ریلیف ملے. تو یہ چیزیں ساری ہیں، پولیٹیکل پارٹی ہیں، ایک جمہوری پارٹی ہیں، اور انشاءاللہ آپ ہماری طرف سے توقع رکھیں کہ ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے اپنی جدوجہد کو منطقی جام تک پہنچائیں گے اللہ کے فضل سے. اچھا رانا صاحب، خواجہ آصف صاحب، یہ ہم نہیں کہتے، نہ میڈیا اس کا ذمہ دار ہے، نہ چودھری صاحب ذمہ دار ہیں کہ مسلم لیگ نواز میں اس وقت مختلف دھڑے ہیں. ایک نواز شریف صاحب، مریم صفدر صاحبہ کا، ایک شہباز شریف صاحب کا ہے، اور ایک اور ہے جو کہ وہ دونوں سے نالا ہے. یہ آتے رہتے ہیں، اور خاص طور پہ جو مرکزی لیڈرشپ میں ڈیفیکٹو اور ڈی جورے کی جو لڑائی ہے، وہ تو خواجہ آصف صاحب نے خود بیان کی ہے راولپنڈی میں، کہ انہوں نے کہا کہ کارکنوں میں لڑائی نہیں ہے، یہ تو لڑائی ہے اوپر، اور اوپر خاندان میں لڑائی ہے. اور خواجہ آصف صاحب نے کو 5-6 وزارت عظمیٰ کے اہل امیدوار بھی بتائے ہیں. سنوا دیں جی ذرا. نواز شریف کی مسلم لیگ نون کی جو طاقت ہے، اندر وہ فرٹیلیٹی، میری پارٹی کے اندر وہ فرٹیلیٹی ہے کہ ہمارے 4-5-6 لوگ جو ہیں وہ دے کین بی پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ. وی انڈرسٹینڈ کہ ہمیں یہ کلیئرٹی آنی چاہیے ایک پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ کے بارے میں، اینڈ وی انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف دس ڈیسیژن. جی رانا صاحب، ہم نے آج آپ کو مشکل میں نہیں ڈالا، بلکہ خواجہ آصف صاحب کی گفتگو آپ کو سنوائی ہے. میں صابر شاہ صاحب، ایک تو پنڈی کا میں بتا دوں، میں ادھر تھا پنڈی، جو وہاں پہ ایک پروگرام ہوا تھا، ورکرز اکٹھے تھے اور شہباز صاحب نے شکریہ ادا کرنا تھا کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنوں کے لیے، مبارکباد دینی تھی یا جو بھی وہ سلسلہ تھا. اس وقت خواجہ صاحب نے اس کو بڑا ٹویسٹ کیا گیا. میں آن ریکارڈ آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ مجھے کوئی وہاں کا کلپ سنا دیں جس میں انہوں نے کہا کہ یہ اوپر کی قیادت کی لڑائی. انہوں نے بار بار یہ خواجہ آصف صاحب کا کوئی 20 سال سے ایک ہے، اور آج 2018 کے بعد سختی سے وہ بات کر رہے ہیں، سختی سے، کہ کوئی سیٹیں 20-25 ہم نے آپس کی لڑائی کی وجہ سے نچلے کی سطح بات جو ہو رہی ہے تو وہ ہم نے ہاری ہیں. وہ فیصل آباد کی مثال دیتے ہیں، وہ پنڈی کی مثال دیتے ہیں، وہ منسیرہ کی مثال دیتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں کی مثال دیتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس دن ہوا کیا تھا کہ اس وقت ایک پنڈی کے نیچے کی سطح پہ کچھ لوگ لائک مائنڈڈ لوگوں نے وہ کر لیا اور کچھ کو انوائٹ ہی نہیں کیا. ہماری نچلی سطح پہ جو لوگ تھے 2-3-4 ان کے نام بھی آپ کو پتہ ہے، جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی میں یا پروونشل اسمبلی میں، تو اس کی حوالے سے وہ ذکر کر رہے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم یہ سارے جو اختلاف ہیں وہ قیادت ان کا دور کرنے چاہیے، قیادت کو نچلی کی سطح پہ ورکرز میں ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہیں یا ڈویژنل لیول پہ ہیں. تو ہماری پوزیشن جو 20-25 سیٹیں ہم ہارے تھے نیشنل اسمبلی کی، شاید وہ ہم نہ ہارتے. وہ اس پہ سٹریس کر رہے ہیں، پیچھے بھی کرتے تھے. 2018 سے بعد انہوں نے زیادہ شدت سے یہ بات کی ہے. دوسرا بھی جو بات آپ نے سنائی ان کے انٹرویو کی، دیکھیں ہر پارٹی میں اس طرح کے اسپائرنٹ ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا ڈیپلی کے کون کون سے ہیں، لیکن تحریک انصاف میں مجھے آپ بتائیں کہ بعض لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں کہ وہ کنسپریسی کرتے ہیں یا اسپائر کرتے ہیں یا مختلف جگہوں پہ جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں پرائم منسٹر بننا چاہیے، اور یہ باتیں چلتی رہی ہیں. آپ سے زیادہ کون جانتا ہے. لیکن سر رانا صاحب اس میں کوئی شبہ نہیں، پوائنٹ بھی ہوتے ہیں اس میں رانا صاحب کوئی شبہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن
یہ میڈیا میں آ کے اب باقاعدہ طور پہ خاص طور پہ مسلم لیگ نواز اس کا ایک خاص پس منظر ہے جس کی وجہ سے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. کبھی آپ بھی اشارتاً کنایتاً بات کر جاتے ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب بھی کر جاتے ہیں, اور یہ ایک حقیقت ہے, یہ ایک حقیقت ہے, گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ, آپ نے بہت اچھا الفاظ اس میں, ڈیجورے اور ڈیفیکٹو کے درمیان یہ جنگ چل رہی ہے کہ کون سروائیو کرے گا. اور خاص طور پہ پچھلے دنوں تو مریم صفدر صاحبہ اور حمزہ شہباز آمنے سامنے تھے, اور ایک بات مریم صاحبہ نے کی, حمزہ شہباز آئے, انہوں نے کہا بالکل نہیں, یہ تو پارٹی کا فیصلہ تھا. تو یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں. اب ذرا مریم صفدر صاحبہ کو بھی سن لیں, ایک مزید واضح ہو جائے گی. نواز شریف کی مسلم لیگ نون کی جو طاقت ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو آج بھی ووٹ کی بھی طاقت ہے, بیانیے کی طاقت ہے, خدمت کی طاقت ہے, ہر چیز کی جو طاقت ہے اس کا آپ کے مسلم لیگ نون کے مخالفوں کو ادراک ہے. اگر نہیں ادراک تو مسلم لیگ نون کو ادراک ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون میں آج بھی ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہم سے ڈر رہے ہیں, ہم ان سے ڈر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو ہم سے ڈر رہے ہیں, ہم ان سے ڈر رہے ہیں, اور 5-6 وزارت عظمیٰ کے امیدوار بھی ہیں. رانا صاحب, ایک آپ بات انڈرلائن کریں کہ جو انہوں نے کہا کہ ووٹ کی طاقت اور ہماری خدمت کی طاقت, دونوں چیزیں جو ہیں, تو ووٹ بینک بھی ہے اور خدمت ہے, اور ووٹ جو خدمت ہم نے کی ہے وہ آج لوگ اس کو اکنالج کر رہے ہیں, کیونکہ یہ جو معصوب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے پرفارم نہیں کیا, انہوں نے لوگوں کو ریلیف نہیں دیا. یہ آپ سمجھ لیں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ لوگ کمپیئر کرتے ہیں. لیکن اس کا کریڈٹ رانا صاحب مسلم لیگ نواز کو نہیں جاتا کہ پچھلے 3-3.5 سال انہوں نے آپس میں لڑکے گزار دیے, کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ لڑائی, کبھی آپس میں لڑائی, کبھی یہ بیانیاں, کبھی وہ بیانیاں, کبھی تیسرا بیانیاں. تو مسلم لیگ نواز نے بھی تو ایک میچور اپوزیشن کا اور ایک متحد اپوزیشن کا نہیں کیا کردار ادا. دیکھیں یہ بات صابر صاحب ان کو وہ بھی سکھائے نا, پرسوں کا مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ میرا یہ نواز شریف اور میرا بیانیہ ہے اور اس کا مسلم لیگ نون کی پالیسی سے نہیں تعلق, وہ بھی ان کو سنا دے. پہلے ذرا رانا صاحب کی بات سن لیں, وہ بھی سنواتے ہیں. جی رانا صاحب. صابر شاکر صاحب نے جو بات کی ہے, جی جی, یہ میں آپ سے اس پہ اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ شاید اس لیے پیدا ہوئی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ہم رول ادا نہیں کر سکے. یہ تو بالکل ہے کہ ہمیں جتنی بڑی پارٹی ہے جس طرح ہم کر سکتے تھے گورنمنٹ, موجودہ سٹنگ گورنمنٹ کو جو ان کی پالیسیز ہیں, فالٹی پالیسیز ہیں, جس وجہ سے آج اکنامک کنڈیشن یہ ہے, جس وجہ سے عوام کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس انداز سے ہم شاید اس لیے کہ ہمارے جو سینئر لوگ تھے ان کو پکڑ کے انہوں نے اندر دیا. شہباز صاحب 2 دفعہ اندر گئے, اور اسی طرح شاہد خاقان اندر رہے, احسن اقبال اندر رہے, خواجہ صاحب اندر رہے, بے شمار لوگ ان کا آنا جانا رہا. تو اس وجہ سے شاید وہ جو ہماری ایک ہم کر سکتے تھے چیز ایک توجہ کے ساتھ فوکس کر کے, اسی لیے شاید گورنمنٹ ہمیں پکڑ کے اندر دیتی رہی ہے, اور تاکہ وہ کام رانا صاحب وہ پولیٹیکلی. رانا صاحب, پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نواز کو بلینک چیک دیا کہ آئیں ان ہاؤس تبدیلی لاتے ہیں قومی اسمبلی میں, وزیر اعظم آپ اپنی پسند کا لائیں, شہباز شریف لانا ہے کسی کو بھی لائیں, اور بلینک چیک دیا کہ پنجاب میں بھی ان ہاؤس تبدیلی لاتے ہیں, بزدار صاحب کو فارغ کرتے ہیں, حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بناتے ہیں. لیکن مریم صفدر صاحبہ نے یہ دونوں آفرز مسترد کر دیں, کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں جی, بالکل آپ ویری سمپل. صابر شاہ صاحب آپ بڑی اچھی یہ باتیں آج ہو رہی ہیں, اکیڈیمکلی بھی اچھی ہیں. ایک پی ڈی ایم بنا جس کا ایک پوائنٹ تھا کہ جی موجودہ گورنمنٹ سے چھٹکارا حاصل کرنا, 26 پوائنٹس کی بات کریں لیکن بیچ سینٹر پوائنٹ یہی تھا اہم. لیکن اس کا ایک ہم نے اسٹریٹجی بنائی جو لکھی ہوئی تھی کہ موبیلائز کریں گے, جلسے کریں گے, پھر لانگ مارچ کریں گے, دھرنا دیں گے اور ریزائن کریں گے. یہ ریزائن کا, اور انہوں نے ریزائن لیے بھی, پیپلز پارٹی نے اپنے پارلیمنٹیرین سے ریزائن لے کے اپنے پاس رکھ لیے, اور ہم نے بھی دے دیے, ہماری قیادت نے بھی رکھ لیے. لیکن جب وہ کلمینیٹنگ پوائنٹ آیا, جب وہ لاسٹ پہ تھا کہ ہم اس پہ اب آئیں, لانگ مارچ کریں, دھرنا دیں اور ریزائن کریں, اس سے انہوں نے نیا ایک ڈائریکشن لے لی
کہ آپ عدم اعتماد پہ ہمیں جانا چاہیے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں پاسٹ میں ہمارا ایکسپیرینس کیا ہے, ان کو بھی پتا ہے کہ جب بے نظیر کے خلاف جب بھی عدم اعتماد کی ہم نے کوشش کیا, بے نظیر کا ایک بڑا فیمس وہ ٹائم ہے جس پہ عدم اعتماد ہم نے کیا, وہ جس طرح فیل ہوا کے پاس ہے, حالانکہ ان کو مختلف جگہوں سے سپورٹ بھی نہیں تھی. اس طرح جب لیٹسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں سنجرانی صاحب کے خلاف جب پیپلز پارٹی اور ہم نے مل کے واضح اکثریت تھی ہماری, ہم عدم اعتماد کے لیے گئے, ہمارے اپنے بندے ہی کھسک گئے, کچھ ہمارے کھسک گئے, کچھ پیپلز پارٹی کے کھسک گئے. اب یہ توقع کرنا کہ ہماری تعداد بھی کم ہو, ادھر سے بندے آ جائیں گے, ہمارے بندے بھی قائم دائم رہیں گے اسی صورتحال میں, یہ میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے تجربے کی نفی تھی جو پاس میں ہوتا. لیکن رانا صاحب اس طرح بزدار کے پاس جو اسٹرینتھ ہے, ہاں جی, وہ بتائیں مجھے 7 ان کے بندے ہیں. ہم کہتے تھے ہمیں لائیں, ہمیں دکھائیں بندے, ہمیں بتائیں یہ بندے ہیں جی, یہ نمبر پورا ہو جائے گا, اور ہم دیکھیں گے کہ واقعی بندے کھڑے رہیں گے. جہانگیر ترین کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں صابر شاہ کے ساتھ. سنیں یہ بات ہوتی رہی کہ جہانگیر ترین چلے جائیں گے, این آر او ان کو چاہیے, این آر او لے کے چلے جائیں گے واپس. رانا صاحب اس وقت جے کے ٹی گروپ نہیں آیا تھا, اس وقت چودھری پرویز الہی صاحب تھے, پاکستان پیپلز پارٹی تھی, مسلم لیگ نواز تھی. لیکن اگر یہ ناکام, فار ایگزامپل آپ کہہ رہے ہیں جی ناکام ہو جانا, پیپلز پارٹی کو تو آپ یہ پولیٹیکل سپیس نہ دیتے, ان کو تو یہ نیریٹو نہ دیتے کہ دیکھیں مسلم لیگ نواز دوڑ گئی, ہم نے دونوں جگہ آفر کی اور یہ آفر آج بھی برقرار ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ عدم اعتماد کا فیل ہونا گورنمنٹ کو نیو لائف دینے والی بات نہیں, اس کو زیادہ مضبوط کرنا ہے پولیٹیکلی. جو عوام میں تاثر جائے گا, جو عوام میں پیغام میسج جائے گا, وہ ٹوٹل ہمارے خلاف نیگیٹو ہوگا, اور ان کے کتنا بوسٹ ملے گا ان کو پولیٹیکلی, کہ ان کو جو گراف مختلف ان کی اپنے گورننس کی وجہ سے, ان کی پالیسیز کی وجہ سے بہت نیچے ہے, ان کو یقینی طور پہ اوپر آئے گا. آپ بھی سمجھتے ہیں, میرا خیال ہے چوئی صاحب کو بھی پتہ ہے, اتنا سائیکی ووٹر کی جو ہے نا وہ بڑی عجیب سی سائیکی ہے. وہ سمجھتے ہیں نا یار یہ تو بڑے مضبوط ہیں, انہوں نے تو جانا ہی نہیں ہے, تو پھر دوسری سچویشن بھی کریٹ ہو جاتی ہے. لہٰذا ہمیں پولیٹیکل ڈیسیژن لینے چاہیے, ہمیں ایک ایسی سچویشن میں نہیں آنا چاہیے جیسے ہم اپنے اپوننٹس جو ہیں یا سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کو مزید اسٹرینتھن کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں وہ اگر میاں نواز شریف کا ماننا جاتا وہ جو تھی اسٹریٹجی کہ ریزائن کریں, دھرنا دیں, لیکن رانا صاحب میں کہتا ہوں کہ سسٹین نہ کریں. رانا صاحب استعفوں کا مطلب تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ مسلم لیگ نواز چاہتی ہے کہ ہم سندھ گورنمنٹ چھوڑ دیں, جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ان کو اسٹریٹجی دے رہے ہیں سندھ گورنمنٹ بھی برقرار رہتی ہے, مرکز میں بھی ہم تبدیلی لا سکتے ہیں, پنجاب میں بھی تبدیلی لا سکتے ہیں, لیکن مسلم لیگ نواز کی جو ڈیجورے لیڈرشپ ہے وہ نہیں چاہتی کہ ایسا ہو. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو یہیں سے کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اس دوران ربیع الاول کا چاند بھی نظر آ چکا ہے جی. تمام مسلمانوں کو, اہل وطن کو ربیع الاول کا چاند مبارک ہو. اللہ تعالیٰ یہ مہینہ ہمارے لیے اچھا ثابت ہو اور ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق ملے. تو رانا صاحب ایک شارٹ سنواتے ہیں آپ کو مریم صفدر صاحبہ کا. وہ کہتی ہیں کہ یہ جو لڑائی ہے یہ صرف میری اور میرے والد صاحب کی ہے, پارٹی کی یہ جنگ نہیں ہے. غالباً وہ بھی اب تھوڑا سا پارٹی کو سپیس دینا چاہ رہی ہیں, اور آپ جیسے لوگوں کی بات میرا خیال ہے مانی جا رہی ہے اب کہ پارٹی کو اپنی جگہ پہ رکھیں اور دوسری سائڈ پہ اپنا کام. پہلے ذرا رانا تنویر صاحب کی اپنی گفتگو سنوائیں جی. بڑی کراؤڈ پلر ہیں, کراؤڈ آتا ہے, پسند کرتا ہے. دوسری طرف جو پارلیمنٹ ہے اس کی جو پولیٹکس ہے اس میں یقینی طور پہ تھوڑا سا پریشر آتا ہے, اور ہمیں وہ جو سپیس ہمیں ملنی چاہیے, جو ہمیں لینی چاہیے, وہ ہم نہیں لے سکتے. تو یہ جی کراؤڈ پولر ہیں مریم صفدر صاحبہ, لیکن پارلیمان کے اندر جو ہمیں سپیس ملنا چاہیے وہ اس وجہ سے نہیں مل رہا. اور خواجہ آصف صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ وہ ترتیب ذرا بتا دینی چاہیے کہ مریم صفدر صاحبہ کا کب نمبر آنا ہے. خواجہ آصف صاحب وہ بعد میں سنوائیں گے, لیکن مریم صفدر صاحبہ کا دوسرا شارٹ سنوائیں گے جی, رانا صاحب سے ملتا جلتا ہے. یہ جماعت کی بات نہیں ہے, یہ میری پٹیشن کی بات ہے جو میری ذات اور نواز شریف صاحب سے ریلیٹڈ ہے, اور نواز شریف صاحب اور میں سمجھتے ہیں کہ یہ بات بالکل سچ ہے.
اور یہ ہماری اپنا جنگ ہے, ہماری اپنا کیس ہے, ہم لڑ رہے ہیں نا, جماعت کو بیچ میں نہ لائیں. رانا صاحب, لگتا ہے کہ اب آپ لوگوں کی آواز جو ہے وہ سنی جا رہی ہے, اور جو ایک سینسیبل وائس تھی, جو سینسیبل موقف تھا کہ مقدمات ایک سائڈ پہ رکھیں, پارٹی کو ایک سائڈ پہ رکھیں. پہلے تو جو میرا سلاٹ سنایا ہے وہ میرا خیال ہے شاید میں کچھ کہنا بھی چاہتا تھا, لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ پریشر میں وہ جو سی کہ میں نے تو بہت پریشر لیے ہیں, میں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں, میں نے بہت زیادہ اپنے کوئی مالی نقصانات بھی کیے ہیں بہت لمبے چوڑے, میرے بزنس میں بہت فرق پڑا. مشرف کے دور کی بات کر رہا ہوں جی. لیکن ہم اس جدوجہد میں جو اس وقت تھی اس میں بھی ہم پیش تھے ہر طرح, آج بھی ہیں, جس طرح کی بھی ہمیں آگے جدوجہد میں اپنا کردار ادا کرنا ہم کریں گے. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, ایک میں پھر بڑے کلیئرٹی کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل, سیاسی اور جمہوری جدوجہد ہے صابر شاکر صاحب جس پہ مسلم لیگ اس وقت لگی ہوئی ہے, اور وہ جدوجہد کس لیے ہے کہ ایک آئین اور قانون کی جو پاسداری ہو اور صاف شفاف الیکشن ہو. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو ہے اس کو ہی اگر آپ انٹرپریٹ کریں گے تو اس کا مطلب ووٹ کو عزت دو کا مطلب کہ صاف شفاف الیکشن ہو, اور جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن بھی ہے. اور جب ہم سیولین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب قانون اور آئین کی پاسداری کی جائے. تو میرا خیال ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو قانون اور آئین سے یا کوئی ہم انکانسٹیٹیوشنل بات کر رہے ہیں, وہ ایک سیاسی اور جمہوری جدوجہد ہے انشاءاللہ جس سے ہم آگے چلیں گے. ہماری پارٹی کا جو آپ بار بار مسئلے کرتے ہیں, میرا حال یہ مسئلہ ایک دن میں اگر کوئی ایسی بات بھی ہے تو نواز شریف صاحب حل کر دیں گے. اور رانا صاحب, جی 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 چوئی صاحب, رانا تنویر حسین, معاف کرنا, دو سوال ہیں اور دونوں کے مجھے اسٹریٹ جواب چاہیے. آیا آپ کے خیال میں میاں نواز شریف صاحب جو فوجی قیادت اور ججوں پر حملے کرتے ہیں اور جو مریم صاحبہ ان سے بھی آگے کرتی ہیں, اور شہباز شریف اور حمزہ, یہ تینوں کا موقف ایک ہے؟ نہیں دیکھیں, آپ میرا حال کچھ آؤٹ آف کنٹیکسٹ بات ہو جاتی ہے, لیکن میاں نواز شریف صاحب جس سچویشن میں ہیں, جس طرح ان کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں, وہ میرا حال وہ تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ گریڈ 19-20 کے لوگوں کی جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوتا ہو, سٹنگ پرائم منسٹر, اور وہاں پہ اکاؤنٹیبل اپنے آپ کو کیا ہو, آنسریبل کیا ہو. یہ کبھی نہیں ہوا. آج کے پرائم منسٹر کو آپ ذرا کر کے بتائیں نا. میں سر رانا صاحب ایک بات بتاؤں, پاکستان, رانا صاحب سیدھا جواب دے دو, آر دے آن دی سیم پیج اور دیئر پالیسی از ون اور پوسچر از ون, پلیز. نہیں دیکھیں, بہت ساری میرا حال مریم بی بی نے بھی کہا ہے کہ انداز بیان کرنا کسی چیز کا اپنا اپنا انداز ہے, حمزہ کا اپنا انداز ہے, میرا اپنا انداز ہے. تو میرا اس چیز کو جو انداز, یہ میں کہتا ہوں, میں کسی جگہ پہ جلسہ کرتا ہوں, میرا تقریر کا سٹائل ٹوٹل ڈیفرنٹ ہوگا, اور ادھر ہی میرے جو ساتھی الیکشن کمپین میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی اور انداز سے کر رہے ہوتے ہیں میرے لیے. لیکن میری تقریر جو ہوتی ہے وہ اس طرح شاید وہ اس میں فائر نہ ہو, اس طرح کی بات نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈسکشن ہے اس کو میرا حال اس انداز میں نہیں دیکھنا چاہیے. ایک پی ایم ایل این نے اس ملک کی خدمت کی ہے, اس کی کنٹریبیوشن ہے جمہوری عمل کو بحال کرنے میں, مضبوط کرنے میں, اور ملک کو آگے لے کے جانے میں. اور آئندہ بھی مسلم لیگ نون ایک محب وطن جماعت ہے, اداروں کی وہ قدر کرتی ہے, رانا صاحب ہوتی ہے. تو آپ اس کو ساری خدمات اپنی جگہ, لوٹ مار کس نے کی ہے؟ نمبر 2, میں نے یہ پوچھا ہے کہ آر دے آن دی سیم پیج, ایک ہی بیانیہ ہے یا مختلف ہے؟ تو آپ کہتے میں نہیں جواب دینا چاہتا, آئی شل بی ہیپی. میں نے چوہدری صاحب دیکھیں, میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا اس طرح میڈیا کو, آپ سے مراد جو ہمارے میڈیا کے دوست ہیں, کہ میاں نواز شریف کے سب فالوور ہیں انکلوڈنگ شہباز شریف. لیکن شہباز شریف صاحب کی ایک اپروچ ہے ایشوز کو, دیکھیں نا, ایک اپروچ ہے. میں آپ کو مثال دوں, شاید اس کے بعد آپ میری صابر شاہ کے ساتھ بات سن کہ لاہور جانا ہے,
آپ نے اگر دو چوائسز ہیں کہ آپ جی ٹی روڈ سے بھی جا سکتے ہیں, موٹر وے سے بھی جا سکتے ہیں. آپ جی ٹی روڈ سے کہیں گے کہ یار ٹھیک ہے جی ٹی روڈ پہ تھوڑا سا ہے لیکن سفر کم ہے, پٹرول کم لگے گا یا جو بھی ہے, لیکن بمپی ہے, ٹریفک ہے, دقت اتنی, ڈرائیو سموتھ ڈرائیو نہیں. موٹر وے سے آپ آسانی سے پہنچ جائیں گے لاہور. تو یہ میرا حال ہے. تو رانا صاحب بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ موٹر وے بہت ہی سموتھ سفر ہے اور بآسانی بندہ پہنچ جاتا ہے. اب اگر بندہ ایڈونچر کرنا چاہے اور بلا وجہ کرنا چاہے, موٹر وے کلیئر بھی ہے, صاف ستھرا ہے, اس کے باوجود بندہ کہ نہیں میں نے تو جی ٹی روڈ پہ جانا ہے, وہاں پہ ذرا ٹرکوں کے سے بھی میں نے ٹکر لینی. رانا صاحب نے تو جی ٹی روڈ ہی سوٹ کر دیا کو سیالکوٹ لاہور موٹر وے سے چل کے مریض کے پہنچ جائیں گے. صاحب ایک منٹ, تو رانا صاحب کافی نہیں ہے, میں نے بتایا آپ کو. رانا صاحب جی ٹی روڈ پہ کیا جانا ضروری ہے جب موٹر وے کلیئر ہے, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی کچھ نہیں. لیکن یہ کیا انسان کا مزاج ہے کہ میں نے ٹرکوں کے ساتھ بھی پنگا لینا ہے, میں نے بسوں کے ساتھ بھی پنگا لینا ہے, میں نے گدھا ریڈی کے ساتھ بھی پنگا لینا ہے. بلکہ وہ تو جی ٹی روڈ کے بجائے بھی وہ کہتے ہیں میں نے کھڈوں سے گزرنا ہے, کھڑونجوں سے گزرنا ہے. یہ آپ کے خیالات ہیں, آپ کی سوچ ہے, لیکن بعض دوست بالکل آج بھی بڑے. اچھا میں نے کچھ اور پوچھنا ہے رانا صاحب سے. ذرا یہ بتا دو کہ رانا صاحب نے خود ہی مثال دی ہے, میں نے تو کہا ہے میں نے آپ کو بتا دیا. اب آگے آپ اس کو اس طرح کر رہے ہیں, کھڈے کوئی گدھا گاڑی, مجھے نہیں سمجھ, میں نے بتایا ہے آپ کو. تو میرا کافی نہیں ہے یہ میں نے کچھ اور پوچھنا ہے. جی چوہدری صاحب آؤ. رانا تنویر حسین, چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی قومی اسمبلی, ٹھیک ہے, 3 سال میں آپ نے کیا کارکردگی دکھائی ہے؟ آپ ویسے 3 سال نہیں بنے, بعد میں بنے. اور اگر پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھے کہ انہوں نے ایک ایسی گورنمنٹ دی ہے کہ اس کے کوئی اسکینڈل نہیں ہے, لوٹ مار نہیں ہے, ان کے وزیر اعظم پر تو پہلے الزامات نہیں تھے, ان کا کوئی ایسی چیز نہیں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے سوا مل کے بیٹھی ہے, اس کا مطلب ہے کہ دے آر ڈوئنگ فائن. چوہدری صاحب ایک بریک پہ, رانا صاحب ایک بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آپ سوال کا جواب لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. رانا تنویر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے انتہائی سینئر رہنما. رانا صاحب ایک تو سوال کا جواب دے دیں, چودھری صاحب کا سوال جو پوچھا انہوں نے پی ایس سی کے حوالے سے. دوسرا اگر ٹائم ملے تو وہ بھی بتا دیجئے گا کہ نیب آرڈیننس میں ترمیم ہو گئی ہے, تو مسلم لیگ نواز اس کو قبول کرے گی یا نہیں کرے گی؟ پہلے تو بڑا میں مقصد چوہدری صاحب سے بات اس پہ کمنٹ کر دوں کہ چوہدری صاحب بالکل ہم آرام سے نہیں بیٹھے, بڑی محنت کی ہے, شاید ہی کبھی اتنی اور میں نے اتنا اس میں ٹائم دیا ہے. گو ہمارے پاس ٹائم جو شہباز صاحب کا ٹائم تھا وہ بھی آپ کو پتہ ہے, اس کے بعد میرے ٹائم پہ بھی کچھ کووڈ کے بھی مسئلے آئے, کچھ ٹائم وہ بھی 2-3 مہینے انہوں نے لمبا کیا. تو وہ آپ پریکٹیکلی سمجھیں تو 2 سال کی میں ہم نے 480 ارب ریکور کیا ہے. یہ نوٹ کر لیں چوہدری صاحب قلم لے کے. جو نیب کلیم کرتا ہے وہ 530 کرتا ہے, جو وہ کہتے ہیں میں نے 4 سال میں کیا ہے. تو نیب کے پاس جو انسٹرومنٹ ہیں وہ امپلیمنٹیشن کے, ایگزیکیوشن کے, ارسٹ بھی ہے, کوئرسو میئرز ان کے پاس ہے. ہمارے پاس تو بالکل ہی اسی طرح یہ ایک ہے سلسلہ چل رہا. تو میں نے جو بیک لاگ ہے وہ پچھلے جو سالوں کا ہے, 2001 سے بھی ہے, وہ پرانے ہیں, 38,000 پیرا ہے جن کو میں نے کم کر کے ان کو لایا ہوں کہ 14,000 16,000 پہ. یہ بڑا ریمارکیبل کنٹریبیوشن ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے کوئی 8-10 مہینوں میں, سال کے اندر آپ اس میں دیکھیں گے ہم اور کر رہے ہیں کہ کس طرح ریکوری ہماری زیادہ ہو. اور اگر ہمیں تھوڑا سا وہ ایک امپلیمنٹیشن کا ٹول تھوڑا سا ایسا دے دیا جائے جس سے تھوڑی سی وہ کہتے ہیں نا دانت پی ایس سی کو مل جائیں, تو میرا حال بہت زیادہ پرفارمنس ہو سکتی ہے. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے ہمارے پاس بے شمار اسکینڈل ہیں. این ایل جی کا ہم آئے جس پہ انہوں نے 100 بلین کا وہ ڈسیزن میں وہ لاس ہوا تھا. اس میں آپ کو پتہ ہے انہوں نے ظفر بابر کو فارغ کیا, انہوں نے میڈیسن وہ بھی ہمارے پاس ہے, ویٹ اور ندیم بابر. تو یہ ساری چیزیں ہم نے ٹیک اپ کی ہوئی ہیں. پھر ایک اور تھا پوسٹل سروس کا 118 ارب کا, انہوں نے حبیب بینک کو
وہ ایک پہلے ہم نے کیا تو انہوں نے کانٹریکٹ کینسل کر دیا، یہ کمیونیکیشن منسٹری نے. ہم نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کیا کر رہے ہیں. تو ابھی دوبارہ بھی ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے، اس پہ آپ دیکھیں گے، لیکن وہ اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں شور شرابہ یا نیب والی وہ چیزیں نہیں ہیں. اچھا تو دوسری آپ تو رانا صاحب آپ تو پی اے سی کے لیے دانت مانگ رہے ہیں، تو جو نیب کا ترمیمی آرڈیننس ہے اس میں تو یہ ساری چیزیں پھر کور ہو جائیں گی، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بھی شاید ضرورت نہ پڑے مستقبل میں. میرا خیال ہے کہ میں جو اس پہ تو دیکھیں، پہلے تو میں کہتا ہوں کہ ہم بالکل اپوز کریں گے، کیونکہ انہوں نے وہ جو نیب آرڈیننس میں امینڈمنٹس لائے ہیں وہ 100% بدنیتی پہ ہیں. اگر بدنیتی پہ کوئی اس میں کوئی اچھا کوئی چیز بھی ہے تو اس کو بھی انہوں نے بالکل گندلا کر دیا ہے، جس کو کبھی بھی ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اگر یہی نیب کو کرنا ہے، آپ نے دیکھا کہ جس طرح انہوں نے اپنے لیے NRO یا اپنی جو کرپشن ہے اس کو چھپانے کے لیے یا اسے بچنے، پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کوئی بات کریں گے؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم نے بات کی ہے، وہ ٹوٹلی آن بورڈ ہیں. ٹوٹل اپوزیشن جو اسمبلی میں ہے وہ آن بورڈ ہے، اور ہم مل کے اس کو اپوز کریں گے. یہ ڈیسیژن اور سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے یا پارلیمنٹ میں اس کو ناکام کریں گے؟ پارلیمنٹ پہ بھی ہم اس کا کریں گے، بالکل بہت زیادہ اس پہ ہم پارلیمنٹ کو فورم پہ اور پبلک میں بھی میڈیا میں بھی وکلاء کو بھی ہم متحرک کریں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ فورم کس پہ، لیگل فورم کون سے پہ ہم جائیں گے، وہ اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. لیگل ایکسپرٹس لگے ہوئے ہیں کہ کون سا فورم بہتر ہے. بہت بہت شکریہ رانا تنویر صاحب ساتھ تھے جی. ہفتے کا آخری پروگرام، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.